آپ دیکھ رہے ہیں انسائٹ لائیو اور میں ہوں آپ کی میزبان سائمہ بطول۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے ایک سیمینار میں اعلان کیا ہے کہ پاکستان میں فوج بھی اب کارپوریٹ فارمنگ کرے گی۔ اس کے لیے انہیں ہزاروں لاکھوں ایکڑ اراضی دی جائے گی۔ وزیر اعظم کے مطابق اس سے 50 سے 60 ارب کی سرمایہ کاری پاکستان میں ہوگی۔ حالانکہ پاکستان میں کسی ترقیاتی شعبے میں اس سے پہلے اتنی بڑی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی۔ چند ہفتے قبل پنجاب کی نگران حکومت نے 45,000 ایکڑ اراضی فوج کو الاٹ کرنے کا اعلان کیا، جس پہ شہری حقوق کی ایک NGO نے اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا۔ آرمی ایکٹ کے مطابق کوئی صوبائی حکومت فوج کو زمینیں الاٹ نہیں کر سکتی۔ السلام ساتھیو، مدثر محبوب لیبر قومی موومنٹ پاکستان کی سیکٹری پروگرام کی حیثیت سے جو آج اہم موضوع چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ زرعی انقلاب، کہ پاکستان کی آرمی اور اشرافیہ نے ایک انفارمیشن لینڈ سسٹم مینجمنٹ کے نام سے ایک کوئی بنایا ہے، اور جس کو وہ زرعی انقلاب کا نام دے کر عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اشرفیہ کا بنایا ہوا، بالادست طبقے کا بنایا ہوا کوئی بھی پالیسی جو ہے وہ آج تک اس نے اشرافیہ کو ہی نوازا ہے، اس نے سرمایہ دار کارپوریٹ ملٹی نیشنل کمپنیز کو ہی نوازا ہے، انہی کے لیے یہ پالیسیاں بنائی جاتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح پوری دنیا میں آج جاگیرداری ختم ہے، تو زرعی اصلاحات جو ہیں اس کا ایک کیس ہے سپریم کورٹ میں، کئی سالوں سے پینڈنگ پڑا ہوا ہے۔ اگر اس بنیاد کے اوپر زرعی اصلاحات کی جائیں اور حد ملکیت جو ہے وہ 12.5 ایکڑ مقرر کی جائے، تو ایک تو پیداوار میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور دوسرا ایک بہت بڑی آبادی جو ہے وہ اس زراعت کے ساتھ وابستہ ہوگی۔ تو ایسے پالیسیوں سے ہی جو ہے وہ ملک ترقی کر سکتے ہیں، پیداوار بڑھ سکتی ہے، اور عام جو محنت کش ہے وہ اس کے اندر انوالو ہو کر اس کی بہتری اور ملک کی بہتری ہو سکتی ہے۔ اشرافیہ کا جو نظام ہوتا ہے وہ وہی ہے، جیسا کہ ایک محاورہ ہے کہ اندھا بانٹے ریوڑیاں اور مڑ مڑ کے اپنوں میں۔ تو یہ جو ساری اسکیم بنائی جاتی ہے، یہ آج دیہی برجوازی جس کو ہم بولتے ہیں، کارپوریٹ کے اندر جو ہے وہ انویسٹ کر رہی ہے۔ تو ایسا وہی جاگیرداری کو دوبارہ سے یعنی اسی کو اوپر پردہ ڈال کے اسی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ بڑی کمپنیاں جو ہے کھاد کی اور بیج کی اور اس طرح سے وہ کارپوریٹ سرمایہ کے ذریعے لوٹ کھسوٹی کریں گے، جب تک زرعی اصلاحات کو اس بنیاد پر نہ کیا جائے کہ منڈی کا رول ختم کیا جائے، نہری نظام کو وسیع کرتے ہوئے زمین کی تقسیم کی جب تک ہم بات نہیں کریں گے، اور 12.5 ایکڑ زمین کو کسانوں میں، کاشتکاروں میں تقسیم نہیں کریں گے، غیر حاضر زمیندار کا تصور ختم نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ جتنے بھی پالیسیاں ہیں یہ ناکام پالیسیاں ہیں، اس لحاظ سے کہ یہ محنت کشوں کو، لوگوں کو کچھ نہیں دے سکتی ہیں۔ صرف ہاں چند لوگوں کا فائدہ ہے، چند لوگوں کی لوٹ کھسوٹ جاری رہے گی کہ زرعی کالجز کی ضرورت ہے، زرعی ٹیکنیکل کالجز کی ضرورت ہے، زرعی انجینئرنگ کی ضرورت ہے، جینیٹک انجینئرنگ کی ضرورت ہے۔ اس حساب سے زراعت کے لیے جو ہے وہ ادارے پالیسیاں بناتے ہیں، وہ بیج، وہ ہائیبریڈائزیشن، ٹیشو کلچر اور جدید جو جینیٹکس کی ٹیکنیکس ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے ہی جو ہے وہ پیداوار بڑھے گی۔ دوسرا، اس وقت ایک اہم جو رول ہے وہ مڈل مین کا ہے، آڑتی کا ہے، کوئن ایجنٹ کا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے خاتمے کی اشد ضرورت ہے، اور جب تک منصوبہ بند معیشت کے تحت سسٹم کو نہیں چلائیں گے، پیداوار کو نہیں چلائیں گے، اس وقت تک وہ چاہے آرمی کی پالیسیاں ہوں، چاہے سرمایہ داروں جاگیرداروں کی پالیسیاں ہیں، وہ ساری کی ساری ان کے اپنے مفاد کی، اپنے فائدے کی، اپنے منافع کی، اپنی لوٹ کھسوٹ کی ہیں، عام محنت کشی تک اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچنا۔ محنت کشوں کی پارٹیاں ہیں، ان کو منظم کرتے ہوئے اس سسٹم کا کنٹرول
संभालना होगा, तभी जाकर हमारे इन मसाइल का हल होना है। बहुत शुक्रिया। ज़राअत के शोबे में 3 अरब डॉलर तक की गैर मुल्की सरमायाकारी आएगी, जबकि मकामी सरमायाकारी इसके अलावा होगी। सऊदी अरब की जानिब से इब्तदाई तौर पर इस मंसूबे में 500 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी आ रही है। पंजाब में 8,24,728 एकड़ अराजी को डिजिटाइज कर दिया गया है। जदीद ज़राअत के लिए मुल्क भर में 44 लाख एकड़ अराजी की निशानदेही की गई है। इसमें 13 लाख एकड़ पंजाब, 13 लाख एकड़ सिंध, 11 लाख एकड़ खैबर पख्तूनख्वा, जबकि 7 लाख एकड़ ज़मीन बलूचिस्तान में मौजूद है। बल्कि एक बाकायदा तौर पे एक एक्ट पास हुआ है जिसके थ्रू फ़ौजियों को ज़री ज़मीनें अवार्ड की जा रही हैं, जो कि एक लैंड रिफॉर्म एक्ट के थ्रू एक इलीगल काम है। वो पाकिस्तान में रहते हुए जैसे और इलीगल काम हो रहे हैं, इसी तरह ये जो किसान की ज़मीनें हैं उनको इलीगली तौर पे फ़ौजियों को दिया जा रहा है, जिसके अंदर वो फार्मिंग करेंगे, मुख्तलिफ दूसरे प्रोजेक्ट करेंगे। पाकिस्तान में ज़रख़ेज़ ज़मीनों पे पहले ही डिफेंस और बहरिया जैसी सोसाइटीज़ बना दी गई हैं। मुल्तान में आम के बागात काट के वहाँ पे DHA बनाया गया। पाकिस्तान में किसानों की ज़िंदगी सख्त मुश्किल हालात से गुज़र रही है। किसानों को ना तो हुकूमत की तरफ से थ्रेशर दिए जा रहे हैं और ना ही फर्टिलाइज़र दिया जा रहा है, बल्कि जो उनके पास पहले से मौजूद है उससे भी उनको महरूम किया जा रहा है। इदारों के ज़रिए ज़मीनों को टेक ओवर किया जा रहा है और आर्मी अपने मुताबिक फर्टिलाइज़र देगी, महंगे बीज तकसीम करेगी, और इस पे जो है किसानों के लिए रिफॉर्म्स ज़ीरो हैं और उनका एडवांटेज नहीं है। पाकिस्तान में ज़राअत के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की ज़िंदगियाँ और मुश्किल होने वाली हैं। पाकिस्तान सिक्योरिटी स्टेट होने की वजह से अपने लोगों की फलाह व बहबूद पे कम ही तवज्जो देता है। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਜ ਉਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1500 ਰੁਪਏ ਮਣ ਧਾਨ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਜਰ ਕੋਲ ਉਹ ਅਸੀਂ 150 रुपये किलो के हिसाब नाल खरीदने आ। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। शुक्रिया।